السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ رسول اللہ نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی اور وہ اللہ کے محبوب بندے تھے۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، اسلام کو ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے پیارا ہے اس کے ساتھ مضبوط کرتے۔ کہتے ہیں کہ عمر علیہ السلام نے اسلام قبول کر کے ان دونوں میں اللہ کے زیادہ پیارے ثابت ہوئے۔ اور ابن عمر سے ہی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں سو رہا تھا کہ سوتے میں میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا تو میں نے اس سے اتنا دودھ پیا کہ مجھے دودھ کی تازگی اپنی ناخنوں سے نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کی تعبیر علم ہے کہ عمر کی آدھی زندگی حصول علم اور آدھی دعوت اللہ کے لیے وقف کر دی جائے گی۔ اور حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی بنو امیہ بن زید کے محلے میں رہتے تھے اور یہ محلہ مدینہ کے بالائی علاقے میں تھا۔ ہم باری باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ آتا اور ایک دن میں۔ جس دن میں آتا اس دن کی وحی وغیرہ اس کو جا کر میں بتایا کرتا تھا، اور جس دن وہ آیا کرتا اس دن وہ جا کر مجھے وحی بتایا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک بدو حضرت عمر سے ملنے مدینے کو چلا۔ جب مدینے کے پاس پہنچا تو آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا، ساتھ میں اس کے حاملہ بیوی تھی۔ تو اس نے مدینے کی حدود کے پاس ہی خیمہ لگا لیا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ بیوی کا وقت جب قریب ہو گیا تو وہ درد سے کراہنے لگی۔ حضرت عمر فاروق رات کو چونکہ گشت کیا کرتے تھے اور ساتھ میں ایک غلام تھا، جب آپ نے دیکھا کہ دور شہر کے حدود کے پاس آگ چل رہی ہے اور خیمہ لگا ہوا ہے تو آپ نے غلام کو بھیجا کہ پتہ کرو کہ وہ کون ہے۔ جب غلام نے جا کر وہاں پوچھا تو اس نے ڈانٹ دیا کہ تمہیں کیوں بتاؤں؟ آپ گئے اور پوچھا تو بھی نہیں بتایا۔ آپ نے کہا کہ اندر سے کراہنے کی آواز آتی ہے، کوئی درد سے چیخ رہا ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے ملنے مدینہ آیا ہوں، میں غریب ہوں اور صبح مل کے چلا جاؤں گا۔ رات زیادہ ہے تو خیمہ لگایا ہے اور صبح ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ میری بیوی امید سے ہے اور وقت قریب آن پہنچا ہے تو آپ جلدی سے پلٹ کر جانے لگے کہ ٹھہرو میں آتا ہوں۔ آپ اپنے گھر گئے اور فوراً ہی اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہا، اگر تمہیں بہت بڑا اجر مل رہا ہو تو کیا لوگی؟ بیوی نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے کہا چلو، میرے دوست کی بیوی حاملہ ہے، وقت قریب ہے، چلو اور جو سامان پکڑنا ہے ساتھ پکڑ لو۔ آپ کی بیوی نے گھی اور دانے پکڑ لیے اور آپ کو لکڑیاں پکڑنے کو کہا۔ آپ نے لکڑیاں اپنے اوپر لاد لیں۔ سبحان اللہ، یہ کوئی کونسلر ناظم نہیں تھا، یہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جس کے قوانین آج بھی چلتے ہیں، جو عمر فاروق ہیں۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو فوراً کام میں لگ گئے۔ بدو حضرت عمر علیہ السلام حضرت عمر پر ایسے حکم چلاتا جیسے آپ شہر کے کوئی چوکیدار یا غلام ہیں، اور کبھی وہ آپ سے پانی مانگتا تو آپ دوڑے دوڑے اسے پانی پلاتے۔ کبھی پریشانی میں پوچھتا کہ تیری بیوی کو یہ کام آتا بھی ہے تو آپ جواب دیتے، جبکہ اس کو کیا پتا کہ امیر المومنین حضرت عمر خود ہیں۔ جب اندر بچے کی ولادت ہو گئی تو آپ کی زوجہ نے آواز لگائی کہ یا امیر المومنین، بیٹا ہوا ہے۔ تو یا امیر المومنین کی صدا سن کر اس بدو کے تو جیسے پیروں کے تلے سے زمین ہی کھسک گئی اور وہ بے اختیار پوچھنے لگا، کیا آپ عمر فاروق امیر المومنین ہیں؟ آپ عمر ہیں، وہی جس کے نام سے کیسر و کسرا کانپتے ہیں؟ آپ وہ ہیں، وہی عمر ہیں جس کے بارے میں حضرت علی نے کہا کہ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور جس کو رسول اللہ نے دعا مانگ کر اسلام کے لیے مانگا، کیا آپ وہی عمر ہیں؟ آپ نے کہا ہاں، میں وہی عمر ہوں۔
اس نے کہا کہ ایک غریب کی بیوی کے کام کاج میں آپ کی بیوی خاتون اول لگی ہوئی ہیں اور دھوئیں کے پاس آپ نے اپنی داڑھی لپیٹ لی اور میری خدمت کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رو پڑے، اس بدو کو گلے سے لگایا اور کہا تجھے پتہ نہیں تو کہاں آیا ہے؟ یہ مدینہ ہے، میرے آقا کا مدینہ ہے، جہاں امیروں کی نہیں غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، مزدور اور یتیم بھی یہاں پر سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ہی ایک شہر کو آگ لگ گئی۔ وہ اس بلا کی آگ تھی کہ پتھر کو خشک لکڑی کی طرح جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ وہ آگ مکانوں اور محلوں کو خاک و سیاہ کرتی ہوئی پرندوں کے گھونسلوں اور آخرکار پرندوں کے پروں میں بھی لگ گئی۔ اس آگ کے شعلوں نے آدھا شہر لے لیا، یہاں تک کہ پانی بھی ان شعلوں کی تاب نہ لاتا تھا۔ اہل تدبیر ان پر پانی اور سرکے کے پرنالے بہاتے تھے، مگر معلوم ہوتا تھا پانی اور سرکہ آگ بھڑکانے میں اور مددگار ہے۔ آخرکار خلقت حضرت عمر فاروق کے پاس دوڑی چلی آئی اور عرض کیا کہ ہماری آگ کسی پانی سے نہیں بجھتی۔ آپ نے فرمایا یہ آگ خدا کے غضب کی علامت ہے، یہ تمہارے بخل کی آگ صرف ایک شعلہ ہے، لہٰذا پانی کو چھوڑ دو، روٹی تقسیم کرو اور آئندہ کے لیے اگر میرے متبع ہو تو بخل کو ترک کر دو۔ خلقت نے کہا ہم نے پہلے سے دروازے کھول رکھے ہیں اور ہم ہمیشہ سے صلح رحمی کرنے والے اور سخی رہے ہیں۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ وہ سخاوت تم از روئے دکھاوا کرتے ہو اور تم نے خدا کی راہ میں دروازہ نہیں کھولا، تم نے جو کچھ دیا وہ شیخی اور اپنی بڑائی دکھانے کے واسطے دیا، خدا کے خوف اور عاجزی سے نہیں دیا، اور ایسی دکھاوے کی سخاوت اور خیرات سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پھر اس آگ کو بجھانے کے لیے حضرت عمر نے حضرت تمیم دار کو ساتھ لیا اور آگ بجھانے نکلے۔ حضرت عمر نے حضرت تمیم سے فرمایا کہ آگ کو میرے کرتے سے ہنکانا شروع کر دو۔ انہوں نے آگ کو آپ کے کرتے سے ہنکانا شروع کیا اور اسے دھکیلتے دھکیلتے اس گھاٹی سے جہاں سے وہ آگ نکلی تھی اندر فرما دیا اور وہ پھر آگ دوبارہ نہیں نکلی۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں شدید زلزلہ آ گیا اور زمین زوروں کے ساتھ کانپنے لگی اور ہلنے لگی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جلال میں زمین پر ایک درہ مارا اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا کہ اے زمین ساکن ہو جا، کیا میں تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ اور آپ نے فرمان جلالت شان سنتے ہی زمین ساکن ہو گئی اور اس نے ہلنا بند کر دیا، زلزلہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد سے مدینہ کی سرزمین کبھی بھی نہیں کانپی۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ بادشاہ روم کا بھیجا ہوا ایک اجمی کافر مدینہ منورہ آیا اور لوگوں سے حضرت عمر کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے بتا دیا کہ وہ دوپہر کو کھجور کے باغوں میں شہر سے کچھ دور قیلولہ فرماتے ہیں تو اور وہیں پر تم کو ملیں گے۔ یہ اجمی کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے پاس پہنچ گیا اور یہ دیکھا کہ آپ چمڑے کا درہ اپنے سر کے نیچے رکھ کر زمین پر سو رہے ہیں۔ اجمی کافر اس ارادے سے تلوار کو نیام سے نکال کر آگے بڑھا کہ امیر المومنین کو قتل کر کے بھاگ جائے، مگر وہ جیسے ہی آگے بڑھا بالکل ہی اچانک اس نے دیکھا کہ دو شیر منہ پھاڑے ہوئے اس پر حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر وہ خوف و دہشت سے بلبلا کر چیخ پڑا اور اس کی چیخ کی آواز سے امیر المومنین بیدار ہو گئے اور یہ دیکھا کہ اجمی کافر کی ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ تو آپ نے اس کی چیخ اور دہشت کا سبب دریافت فرمایا تو اس نے سچ سچ سارا واقعہ بیان کر دیا اور پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ امیر المومنین نے اس کے ساتھ نہایت مشفقانہ برتاؤ فرما کر اس کا قصور معاف کر دیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ ایک نوجوان صالح کی قبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ اے فلاں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے
کہ وہ جو شخص اس کے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے اللہ نے جو 2 جنتیں رکھی ہیں۔ اے نوجوان، بتا تیرا قبر میں کیا حال ہے؟ اس نوجوان صالح نے قبر کے اندر سے حضرت عمر کا نام لے کر پکارا اور بآواز بلند 2 مرتبہ جواب دیا کہ میرے رب نے یہ دونوں جنتیں مجھے عطا فرما دی ہیں۔ مزید میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ دریائے نیل کا پانی جب خشک ہو گیا تو حضرت عمر نے کس طرح خط لکھا، اور آپ کا خط جیسے ہی دریا میں ڈالا گیا تو دریا میں پانی ایسے آ گیا کہ جیسے طغیانی آتی ہے۔ یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ نیکسٹ میں شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔